اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. عقائد کے دروس کے سلسلے میں آج باب معاد یا قیامت کے ذیل میں قیامت اور عدل الہی، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں وہ عدالت کہ جو روز محشر ہمارے لیے برپا کی جائے گی، وہ فیصلہ جات کہ جو اعمال ہم نے زندگی میں کیے ہوں گے اس کے مطابق آخرت میں کیے جائیں گے، اس کو سمجھنے کے لیے ہماری معلومات کافی نہیں ہیں. لیکن اس دنیا میں عدالت کے بعض نمونوں کے ذریعے سے ہم آخرت کی عدالت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، فکر کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں. چند ایک عدالتیں جو کہ ہماری اس دنیا میں منعقد کی جائیں گی یا منعقد ہوتی ہیں، ان میں سے پہلی یہ دنیاوی عدالت ہے کہ جب انسان کوئی جرم کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، تو کسی بھی ملک کا عدالتی نظام اس کو محاکمے کے لیے اس کے اوپر مقدمہ چلاتا ہے، اور اگر وہ قصوروار ٹھہراتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے. لیکن اس دنیاوی عدالتی نظام میں بہت ساری کمیاں ہیں، نواقص ہیں. سب سے پہلے اس میں رشوت اور فراڈ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ انسان سزا سے بچ جائے. اس دنیا کی عدالت میں ہو سکتا ہے کہ قضاوت کے نظام میں کمی و کوتاہی کی وجہ سے یا قاضی کی کوتاہی اور سستی کی وجہ سے مجرم سزا سے بچ جائے. کبھی کبھی قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ ان قوانین کی پیچیدگیوں کی وجہ سے انسان جو ہے وہ سزا سے بچ نکلتا ہے، یا خود مجرم اتنا چالاک ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام شواہد اور گواہیوں کو مٹا ڈالتا ہے. اس لیے ہم اس دنیاوی عدالتی نظام کو پر مکمل اعتماد نہیں کر سکتے، چاہے یہ قاضی کی قضاوت میں کمی کوتاہی کی وجہ سے ہو، یا قوانین میں کمی کوتاہی کی وجہ سے ہو، یا خود مجرم کی چالاکیوں اور دھوکہ دہی کی وجہ سے ہو. اس کے مقابلے میں ایک اور نظام عدالت جو ہماری زندگیوں میں پایا جاتا ہے وہ مکافات عمل ہے. یعنی انسان جو عمل انجام دیتا ہے، بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان کو اس دنیا میں ہی اگر وہ برائی پر مبنی ہو تو اس کا نتیجہ دکھا دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ قطع رحم کے حوالے سے بالخصوص والدین کے ساتھ تعلق توڑ دینے کی صورت میں انسان کی عمر کوتاہ ہو جاتی ہے، جلدی اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اسی طرح صلہ رحم انجام دینے سے انسان کی زندگی میں خداوند متعال برکت عطا کرتا ہے، طول زندگی عطا کرتا ہے. مکافات عمل کی عدالت میں لازمی نہیں ہے کہ فوری فیصلہ ہو، لیکن اسی دنیا میں بھی بہت سارے ایسے امور ہیں کہ انسان ان کی سزا کو، ان جرم کی سزا کو پا لیتا ہے. لیکن یہ نظام عدالت بھی جو مکافات عمل کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، یہ ہر جگہ پہ وجود نہیں رکھتا. بعض جگہوں پر انسان اس سے بچ جاتا ہے دیگر عوامل کی وجہ سے. یعنی مکافات عمل علت اور معلول کی طرح بعض موارد میں حتمی سزا کی شکل میں دکھائی دیتا ہے، لیکن بعض موارد میں موانع کی وجہ سے، کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے وہ مکافات عمل کلی طور پر انسان کی زندگی میں دکھائی نہیں دیتا. یہاں پر ایک تیسری عدالت کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور وہ عدالت ضمیر کی عدالت ہے، جسے فلاسفہ کی زبان میں عقل عملی کہا جاتا ہے اور قرآن کی زبان میں نفس لوامہ کہا جاتا ہے. ضمیر کی عدالت ایسی خوبصورت عدالت ہے کہ جس میں محاکمہ کرنے والا یعنی قاضی بھی خود ہوتا ہے، گواہ بھی خود ہوتا ہے، سزا بھی خود سناتا ہے، اور مجرم بھی خود ہوتا ہے. البتہ اس کے مقابلے میں ضمیر کی عدالت میں اگر کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کو
جزا بھی ملتی ہے وہ اندرونی اطمینان اور سرور کی شکل میں کہ جو انسان کو حاصل ہوتا ہے. ایک عجیب سا کیف اور لذت انسان کے اوپر اچھا کام کرنے کی بدولت ضمیر کی عدالت کی وجہ سے انسان کو تحفتاً ہدیتاً ملتی ہے. اس ضمیر کی عدالت کے چند ایک مثبت نکات ہیں. سری ہوتا ہے، فوری ہوتا ہے، ایک ہی مرحلے میں سارے مراحل تہذیب سے ہوتے ہوئے حکم سنا دیا جاتا ہے. اور ایک جو اچھا خوبصورت نقطہ ہے کہ اس عدالت کی سزا دنیا کی عدالت سے ملنے والی سزاؤں سے یا جزاؤں سے فرق کرتی ہے، شباہت نہیں رکھتی. مثلا وہاں پہ کوڑے لگائے جاتے ہیں، وہاں پہ قطع ید کیا جاتا ہے، وہاں پہ قصاص لیا جاتا ہے، دنیاوی عدالتوں میں دیت لی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے انسان کے اندر ہوتا ہے. یا شدید ندامت ہوتی ہے جرم کی بنا پر، یا شدید انسان کو احساس سرور محسوس ہوتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے اچھے کاموں کی شکل میں. لیکن ان تینوں عدالتوں کے باوجود جن کا ہم نے ذکر کیا، دنیاوی عدالت، مکافات عمل اور ضمیر کی عدالت، پھر بھی انسان بہت سارے موارد میں بہت سارے اپنے جرموں سے بچ جاتا ہے. وہ نظام عدالت کے جس میں انسان کو مکمل اور دقیق اور گہرائی کے ساتھ اس کے جرم یا اس کے اچھے اعمال کی بنا پر سزا یا جزا دی جائے، وہ نظام اس دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا. اس دنیاوی رکاوٹوں کی، دنیا میں موجود موانع کی وجہ سے، دنیا میں موجود مادی رکاوٹوں کی وجہ سے، دنیا کی کوتاہی کی وجہ سے جو اس کی مدت کوتاہ مدت ہے. مثال کے طور پر ایک شخص مثلا 100 افراد کو قتل کرتا ہے، اب اس کو زیادہ سے زیادہ سزا کیا ملے گی؟ ایک قتل کرے، ایک دفعہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن باقی 99 قتلوں کی سزا وہ نہیں بھگت سکتا. پس ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک اور نظام عدالت کی ضرورت ہے کہ جو ان تمام کوتاہیوں سے مبرہ ہو، ان تمام نواقص سے پاک اور صاف ہو، اور وہ یقیناً قیامت کی عدالت ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ قیامت میں اس عدالت کے بارے میں کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بل قادرین علی ان نسوی بنانا. قسم ہے قیامت کے دن کی، اور قسم ہے سرزنش کر دینے والے بیدار ضمیر کی. آیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کو روز اول کی مانند بنا لیں. اور انسان کو اب میں اس کو اضافہ کر رہا ہوں کہ پھر انسان کو اسی طرح جس طرح اس دنیا میں تھا واپس پلٹا لیں اور اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کر دیں. لا اقسم بیوم القیامت، کہ قسم ہے قیامت کے دن کی، یقینی ہے. اور قیامت کا دن، اس دن جو ہے انسان کو خدا کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. اور اس قیامت کے دن کے ساتھ ہی جو اس کو یقین دلانے کے لیے جو انسان کی ضمیر کی عدالت ہے اس کی طرف بھی ساتھ اشارہ کر دیا گیا. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے سرزنش کرنے والے بیدار ضمیر کی. تو یہ دراصل انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ جس طرح ضمیر کی عدالت ہے، اسی طرح قیامت والے دن حقیقی عدالت جو ہے وہ برپا ہوگی. اور وہاں پہ انسان کو جب خدا کے کٹہرے میں، بلکہ میں یوں کہوں کہ خدا کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، تو اس کی تمام اعمال کو بہترین انداز میں جانچا جائے گا، اور چھوٹی سے چھوٹی اگر اچھائی ہے تو اس کو بھی شمار کیا جائے گا، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی ہے اس کو بھی شمار کیا جائے گا. اب یہاں پہ جو اگلا مرحلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ خود عدالت الہی ہے، کہ یہ عدالت الہی کیا چیز ہے، کیسے قائم ہے، کیا ہوگا انسان کے ساتھ. اس کی طرف ہم بس یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی عدالتوں سے ہمیں ایک ذہن میں تصور پیدا ہوتا ہے، دنیا کی عدالت سے ہمارے ذہنوں میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ قیامت والے دن بھی ہمیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. تو اب یہ عدالت
کس سطح کی ہوگی، کس معیار کی ہوگی، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے دنیا کے نظام کو سمجھنا ہوگا۔ دنیا میں جو عدالت قائم ہے، جو خدا نے بہترین اور دقیق اور پیچیدہ نظام کائنات بنایا ہے، جگہ جگہ خدا کی عدالت اور خدا کے نظم کی گواہی موجود ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کائنات میں نظم و ضبط ہے تو یہ دراصل وہ عدالت ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اسی طرح انسانی بدن میں دیکھتے ہیں تو انسانی بدن میں جو نظام عدالت ہے اور جو نظام موجود ہے، ہر چیز اپنا بہترین انداز میں، ہر عضو اپنا بہترین انداز میں اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہی ہے۔ اس لیے بڑا مشہور جملہ یہ کہا جاتا ہے بالعدل قامت السماوات والارض، کہ یہ دنیا اور زمین اور آسمان یہ عدالت کی بنا پر قائم ہیں، برقرار ہیں۔ اگر ہم چھوٹا سا ایٹم دیکھیں تو ایک سوئی کے نوک پر ملینز آف ایٹمز جو ہیں، ملین ایٹم جو ہے وہ جمع ہو سکتے ہیں۔ اب اس کی گہرائی میں چلے جائیں گے تو ایک تعادل، ایک نظم، ایک عدالت اس میں پائی جائے گی۔ ہر چیز اپنا کام بہترین انداز میں مناسب جگہ پر رہتے ہوئے انجام دے رہی ہے، اور دراصل یہ ایٹم دراصل اس کائنات کا جو ہے وہ عکس ہے۔ جس طرح پوری کائنات میں نظم ہے، اسی طرح الیکٹرونز، پروٹونز، نیوٹرونز، ہر کوئی اپنی جگہ پر موجود ہے اور جو اپنی ذمہ داری ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو پروردگار نے اس نظام عدالت اور نظم و ضبط کے جو امور جو کائنات پر حاکم ہیں، قوانین جو کائنات پر حاکم ہیں، اس کے باوجود انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے، اور یہ واحد مخلوق ہے کہ دیگر مخلوقات کے مقابلے میں اپنے امور کو اپنے ارادے سے اور اپنے اختیار سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آخر کیوں؟ دیگر کائنات کی مخلوق ایک نظام کے قوانین کے تابع ہیں، لیکن بعض موارد میں انسان کو اختیار کل دیا گیا ہے۔ انسان جب چاہے سوئے، جب چاہے جاگے، جب چاہے کھائے، جب چاہے پیے، جب چاہے چلے، جب چاہے آرام کرے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو انسان کا اختیار ہے یہ کائنات کے نظم و ضبط میں خلل واقع کرنے کا باعث بن جائے؟ تو اگر انسان یہ جو نظام عدل ہے اور جو نظم و ضبط ہے کائنات، قوانین حاکم ہیں کائنات میں، ان کو اگر مد نظر رکھے اور اس کے بعد انسان کے لیے پروردگار نے جس طرح کائنات کے قوانین جو ہے وہ نظم و ضبط کے ذریعے سے انسان کے لیے، عدالت کے ذریعے سے انسان کو ان کے تابع بنایا، اور جہاں پر اختیار دیا، ارادہ دیا، تو وہاں پر شریعت کے ذریعے سے انسان کو وہ قوانین بھی بتا دیے کہ تم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ شریعت دراصل وہ قوانین ہیں کہ جو انسان کو اس جو الہی کائناتی تکوینی نظم و ضبط ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے طریقے کے طور پر سمجھائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، انسان تک پہنچائے گئے ہیں، ابلاغ کیے گئے ہیں۔ اپنے بات کا میں یوں اگر خلاصہ کروں کہ جو کائنات میں نظم و ضبط قائم ہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ ان سے بھرپور استفادہ کرے تو وہ جو خدا نے قوانین شریعت کے جو انسان کے اوپر لاگو کیے ہیں کہ جو اور انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، اور انسان اگر اپنے اختیار کے ساتھ ان قوانین کو اپنی زندگی میں لاگو کرتا ہے تو کائنات کی جو نظم و ضبط ہے اس میں خود بھی اپنی حفاظت کر لیتا ہے اور کائنات کی بھی حفاظت کو ممکن بناتا ہے، کائنات میں خلل واقع نہیں کر رہا ہوتا، اور دوسری جانب اپنے کمال کے اور ارتقاء کے راستے کو چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کمال اور ارتقاء انسان کو تبھی حاصل ہو سکے گا کہ جب وہ ارادہ اور اختیار رکھتا ہوگا۔ پس اگر انسان سے اجباری طور پر قوانین کے جو ہے سائے میں رہتے ہوئے ڈنڈے کے زور پر اس سے کوئی نیک اعمال انجام کروائے جائیں، اس کو کہا جائے کہ نیک اعمال کو انجام دو، اور وہ ڈر اور خوف اور جبر کی وجہ سے ان اعمال کو انجام دیتا ہے، تو اس سے انسانی ارتقاء حاصل نہیں ہوتا، انسانی کمال حاصل نہیں ہوتا۔ انسانی کمال تبھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے جو شریعت کے ذریعے سے اس کے اوپر قوانین لاگو ہوتے ہیں ان کو اپنے اوپر اجرا کرے تاکہ اپنے ارتقاء اور کمال کے منازل کو طے کر سکے۔ اب جب انسان
شریعت کے قوانین کو اپنی زندگی میں اجرا کرتا ہے، ان کو لاگو کرتا ہے، تو پھر قیامت والے دن جو حقیقی عدالت سجے گی وہاں پر کامیاب اور سخرو ہوگا۔ اور اگر ان شریعت کے قوانین سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اپنے اوپر وہ قوانین لاگو نہیں کرتا اور اپنے ارادے اور اختیار کا غلط اور سوء استفادہ کرتا ہے، تو پھر اس کو روز محشر خدا کی بارگاہ میں سزا کا جو ہے وہ مستحق قرار دیا جائے گا۔ اسی بات کی طرف سورہ قلم کی آیت نمبر 35 اور 36 میں اشارہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین جیسا بنا دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی تمہیں پتہ ہونا چاہیے مسلمان کون ہے کہ جو اپنے اوپر الہی قوانین کو لاگو کرتا ہے، شریعت کو لاگو کرتا ہے، اور مجرم کون لوگ ہیں کہ جو شریعت سے باغی ہوتے ہیں، شریعت سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قیامت والے دن خدا کی عدالت میں، خدا کی بارگاہ میں حتماً یہ برابر نہیں ہو سکتے، کہ ایسا فیصلہ نہ کر دینا، دونوں کو برابر قرار نہ دے دینا، یا خود سمجھنے نہ لگ جانا جس کی وجہ سے پھر تم شریعت اور جو خدائی اور الہی احکامات ہیں ان کو اپنی زندگیوں سے دور کر دو اور اپنے ارادے اور اختیار کو اور آزادی کو جو ہے اس سے غلط استفادہ کرو۔ اور اسی طرح سورہ صاد کی آیت نمبر 28 میں پروردگار اسی مطلب کی طرف ایک اور انداز میں اشارہ کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ایمان لانے والے اور اعمال صالح بجا لانے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح قرار دیں، یا اہل تقوی کو بدکاروں کی طرح قرار دیں؟ بڑی خوبصورت انداز میں پروردگار نے ہمیں یہ فلسفہ زندگی اس آیت کے اندر سمجھا دیا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح انجام دیں گے، صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح انجام دیں گے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے جو دنیا میں اس زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، خدائی قوانین کے خلاف عمل کرتے ہیں، شریعت کے خلاف عمل کرتے ہیں؟ اسی طرح جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دیے، ان کا اگلا مرحلہ تقوی کا ہے، متقی لوگوں کا ہے، کہ جو متقی لوگ ہیں تو کیا فاجر اور فاسق اور بدکار لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ روز قیامت ایسا نہیں ہے۔ متقی وہ لوگ ہیں کہ جن کے جسم پر، جن کی سوچوں پر، جن کے اعمال صرف اور صرف خدا کی بتائی ہوئی طریقے کے مطابق، خدا کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اس نے ان کو اپنے اوپر لاگو کیا ہوتا ہے ان احکامات کو، جبکہ اس کے مقابلے میں فجار وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خدا کے قوانین کے باغی ہوتے ہیں اور نہ صرف اپنی ذات پر بلکہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے میں کسی بھی قسم سے، کسی بھی طریقے سے دریغ نہیں کرتے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ کیا متقین اور فجار یعنی فاسق اور بدکار لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں کہ حتماً ایسا نہیں ہے۔ بس ہماری گفتگو کا خلاصہ اس طرح ہوا کہ پروردگار نے اس دنیا میں 3 قسم کی عدالتیں جو ہم دیکھتے ہیں اس کے ذریعے سے متوجہ کیا آخرت کی عدالت کی طرف۔ ایک جو ان دنیاوی عدالت ہے، ایک جو مکافات عمل کی عدالت ہے، اور ایک ضمیر کی عدالت ہے۔ اور یہ تینوں عدالتیں ہونے کے باوجود بھی تمام انسان کے اعمال کی جزا اور سزا کا احاطہ نہیں کر سکتے، بہترین انداز میں انسان کو جزا اور سزا نہیں دے سکتے اس دنیاوی محدودیتوں کی وجہ سے۔ تو اس کے مقابلے میں جو ہے جو آخرت کا نظام عدالت ہے وہ انسان کو دقیق اور گہرائی کے ساتھ انسان کو اس کے اعمال کی سزا اور جزا دے گا۔ اور یہ بات ہمیں کہاں سے سمجھ آتی ہے؟ دنیا میں جو نظام عدالت ہے، جو نظم و ضبط کائنات پر حاکم ہے، وہاں پہ جب ہم اس عدالت کو گہرائی سے دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ ایک چھوٹے ایٹم میں بھی اس عدالت کو پاتے ہیں، اس نظم و ضبط کو پاتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ قیامت والے دن ہمارے لیے بہترین نظام عدالت مہیا کیا جائے گا۔ اور یہ قیامت اور معاد کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں جو اعمال انجام دے گا،
جو جس طرح خدا کے بتائے ہوئے احکامات اور شرعی قوانین کو اپنی زندگی میں لاگو کرے گا، اجرا کرے گا، وہ شخص کامیاب رہے گا، اور اس کے مقابلے میں جو ان کا انکار کرے گا یا اقرار تو کرے گا لیکن اس کے مطابق زندگی نہیں کرے گا، کوتاہیاں کرے گا، ان سے اپنے آپ کو دور کرے گا، شریعت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا، یعنی شریعت پر عمل نہیں کرے گا، تو وہ حتماً روز محشر ان کوتاہیوں اور ان غلط کاموں کی وجہ سے، ان بدکاریوں کی وجہ سے سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ کہ پروردگار سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں متقی لوگوں میں سے قرار دے، ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد